الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو کہ غیب کی باتوں پر، پوشیدہ باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے رہتے ہیں۔ ومما رزقناہم، اور جو چیزیں، جو رزق، جو عطیہ ان کو دی گئی ہے، ینفقون، اس میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، جو بھی آپ پر نہ اتاری گئی ہے، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو یقین رکھتے ہیں آخرت کے دن پر، اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، واولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ یقیناً کامیاب ہیں۔ یہ جو صورت ہے قرآن کریم کے نزول کے اعتبار سے یہ مدنی صورتوں میں سے سب سے پہلی صورت ہے جو مدینے میں نازل ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ کو تشریف لے گئے تو مدینہ میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلی اس آیت کی شروعات ہوئی تھی نازل ہونے کی، لیکن آخر وقت تک اس صورت کا اترنا جاری رہا، اور تقریباً 10 ہجری میں جا کر کے یہ صورت مکمل ہوئی ہے۔ اور یہ وہ صورت ہے جو قرآن مقدس میں سب سے بڑی صورت ہے۔ 114 صورتوں میں، جو قرآن مقدس میں 114 صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں میں یہ سب سے بڑی صورت ہے جو تقریباً 2.5 پارے کے قریب ہے۔ اور یہ جو صورت ہے، اس صورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلی جو صورت ہے سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسری صورت ہے یہ سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ، بقرہ کا معنی گائے کے آتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک گائے کا ایک مخصوص واقعہ اللہ رب العزت نے پہلے پارے میں ہی تقریباً اسی پارے کے 8ویں 7ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں کسی قاتل نے کسی شخص کو قتل کر دیا تھا، تو لوگ پہنچے کہ اے موسیٰ یہ بتائیے، آپ تو نبی ہیں، آپ اللہ سے یہ معلوم کیجیے، اللہ سے پوچھ کر کے یہ بتائیے کہ آخر اس مقتول کا قاتل کون ہے، جس کو قتل کیا گیا ہے اس کا قتل کرنے والے کا نام کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس ایک گائے کے بارے میں کہا کہ اے موسیٰ، آپ اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو یہ بتائیے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کرنے کے ساتھ اس گائے کا ایک ٹکڑا لے کر کے اس مقتول کے جسم پر مارو، یقیناً وہ اٹھے گا اور نام تمہیں بتائے گا۔ تو ایسا حضرت موسیٰ علیہ السلام، تفصیلی بات جو ہے تو آپ سورہ بقرہ کے 7ویں 8ویں رکوع کے بیچ میں آپ اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں بیٹھ کے۔ تو اس وجہ سے سورۃ البقرہ یعنی کہ گائے والی صورت، اس صورت کا نام پڑ گیا۔ حالانکہ بعض مفسرین نے سورۃ البقرہ کہنے کو انکار بھی کیا ہے کہ نہیں، سورۃ البقرہ نہیں بلکہ اس صورت کا نام ہی الف لام میم ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ الف لام میم ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ اس صورت کا نام ہی سورۃ البقرہ ہے۔ بہرکیف الف لام میم یہ جو لفظ ہے یہ حروف مقطعہ میں سے ہے، حروف مقطعات میں سے یہ حروف مقطعہ ہے، یعنی کہ ایک ایسا کہ جس پر کوئی اعراب نہیں ہو، لیکن ہو بہو جس طرح سے ہے اسی طرح سے پڑھا جائے، جس کا ترجمہ بھی کسی مفسر نے، کسی ترجمہ کرنے والے نے، یا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو جس کی وضاحت فرمائی، نہ صحابہ نے وضاحت فرمائی، اور بہت سے صحابہ نے اپنے چونکہ یہ عربی کا الفاظ ہے، الف لام میم عربی کے حرف ہیں، تو چونکہ اہل عرب نے اس کے کچھ ترجمے تو بیان کیے ہیں کہ اللہ اعلم، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں، یا اس طرح کئی اس کے ترجمے کیے گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر مفسرین کا یہ رائے کہنا ہے کہ جب اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو نہیں بتایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں بتایا، تو پھر اس کے تجسس میں پڑھنا ہی بیکار ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ بس الف لام میم کیا ہے؟ تو الف لام میم کے بارے میں بس یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے امت کو
اپنے بندوں کو، اس امت کو جتنا بتانا مناسب سمجھا اللہ رب العزت نے ساری باتیں بتا دی. جو بتانا اللہ رب العزت نے مخفی سمجھا اس کو مخفی رکھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ رب العزت نے کچھ کسی حکمت کی وجہ سے یا کسی اپنے منشے کی وجہ سے اگر کسی چیز کو وہ مخفی رکھتا ہے تو پھر اس کو بریدنا، اس کو جاننے کی کوشش کرنا یہ زیبا نہیں دیتا. اس لیے یہ الف لام میم آگے کی جو بات ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالکہ کا جو لفظ ہے تو یہ اکثر عمومی طور پر بعید کے لیے آتا ہے، دور کے اشارے کے لیے آتا ہے. لیکن یہاں پر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ذالکہ یہاں حاضہ کے معنی میں ہے، یعنی کہ یہ کتاب جس کتاب کی تلاوت کی جا رہی ہے، یہ کتاب جس کتاب کی بات کی جا رہی ہے، اللہ کے پہلے پارے سے لے کر کے 30ویں پارے تک اور مکمل سورہ فاتحہ کے بسم اللہ سے لے کر کے سورہ ناس کے آخر سین تک جتنی بھی ہیں یہ کتاب سے مراد یہ کتاب ہے. کتاب ہے کیا چیز؟ تو کتاب دراصل ایک مصدر لفظ ہے، کتب سے یہ مصدر ہے، یعنی کہ جو لکھا ہوا ہونا. تو یہ کتاب جو ہے تو وہ لکھی ہوئی ہے. یہ جو ایک صحیفہ کتاب کو کہتے ہیں کہ جو صحیفہ جو لکھی ہوئی شکل میں موجود ہو تو یہ اس کو اللہ رب العزت نے کتاب کہا. کتاب کہنے کی وجہ تسمیہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ کتاب جو ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اترتی تھی، جب اس کی آیتیں اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیا کرتے تھے کہ آپ اس کو لکھ لیں. صحابہ نے لکھنے کا کام شروع کیا، لیکن اس سے پہلے بھی لوح محفوظ میں اللہ رب العزت نے اس کو لکھ دیا تھا. چونکہ لوح محفوظ جب ہم کہتے ہیں تو حفاظت کی ایک تختی، اور تختی کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے تو تختی وہی چیز ہوتی ہے کہ جس میں کوئی چیز لکھی جا چکی ہو. تو یہ کتاب ہے. تو یہ کتاب اللہ رب العزت نے اس کو قرآن بھی کہا، یعنی کہ سب سے زیادہ پڑھنے والا، وہ بھی قرأ کا مصدر ہے کہ سب سے زیادہ پڑھنے والا. اور ذالک الکتاب کہا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو لکھی ہوئی ہے. تو گویا کہ اللہ کے اعتبار گویا کہ اللہ کے یہاں بھی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، اور یہ دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعہ لکھوانے کا یہ کام کیا ہے. صحابہ کے ذریعہ نبی نے یہ کام کیا ہے، اور آج تک سلسلہ چلتا رہا. تقریباً 1400 سال کا زمانہ تقریباً یہ وقفہ ہو چکا، لیکن آج بھی لکھنے کا اس کا جو سلسلہ ہے لکھنے پڑھنے کا وہ باقی ہے. تو ذالک الکتاب، تو یہ وہ کتاب ہے لا ریب. ریب کا معنی ہوتا ہے کہ کسی بھی خیال، کسی بھی بارے میں وہم و گمان کا پیدا ہو جانا، شک و شبہ کا پیدا ہو جانا. تو اللہ رب العزت نے اس شک و شبہ کے بارے میں کہا فی، اس میں کوئی بھی شک و شبہ ہے ہی نہیں. شک و شبہ میں پڑھنا کہ یہ بات ایسی کس طرح سے ہو گئی، گویا کہ قرآن کے تقاضے کے بھی خلاف ہے اور اسلامی تقاضے کے بھی خلاف ہے کہ اسلام اور اللہ کے رسول کے بارے میں تجسس الگ چیز ہے، وہم و گمان کا ہونا الگ چیز ہے. تو مشتبہ کوئی بھی بات نہیں ہے، شبہ کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے ہو بہو من عن، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو اتارا ہے اور جس طرح سے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، ان باتوں کو سننا اور ان باتوں کو سننے کے بعد اس پر آمنا وصدقنا کا مہر لگا دینا، یہ ایمان والوں کا تقاضا ہے. اور یہی ایمان کی اور اسلامیات کی اصل روح ہے، اصل مغز ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بات کہہ دیا. اچھا، ایک معنی یہاں ایک یہ بھی کہ اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اور پھر چند آیتوں کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر کہیں نہ کہیں اس بات کا جواب وہاں اللہ رب العزت نے دیا ہے، اگر تمہیں شک ہو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر ہم نے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا ہے اگر تمہیں اس میں شک ہو تو پھر کیا کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ. تو اس قرآن میں 114 صورتیں ہیں، ایک چھوٹی ایک صورت بنا کر کے لاؤ. اور نہ کہ تم صرف اکیلے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جتنوں کو تم مانتے ہو، جتنوں پر یقین، چاہے وہ زندے ہوں، چاہے وہ مردے ہوں، چاہے وہ معبودان باطلہ ہوں، چاہے وہ اہل علم ہو، چاہے وہ اہل دانش ہو، جتنے بھی ہوں، تم سب کو اکٹھا کر لو اور سب کو اکٹھا کر کے ایک اس کے جیسی چھوٹی صورت بنا کر کے لاؤ. یہ قرآن کا چیلنج تھا کہ اگر جب تمہیں اس میں شک ہے تو اسی بنا کر کے لاؤ. بلکہ یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے کیا؟ ہدایت ہے. یہ کتاب ہے کیا؟ ایک رہنمائی کا درس دیتا ہے، یہ رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے پر. یہ ہدایت ہے کیا چیز؟ سیدھے راستے پر چلنا یہ ہدایت ہے. ہر غلط راستوں سے بچتے ہوئے، خرافات راستوں سے بچتے ہوئے، اجتناب کرتے ہوئے منہیات سے اور جتنے بھی وہ گناہ ہیں تمام گناہوں سے. اور چاہے وہ پھر وہ ایک معنی یہ بھی آ سکتا ہے کہ چاہے وہ انسانی جسمانی نقصان ہو، ایمانی نقصان ہو، روحانی نقصان ہو، ہر نقصانات سے بچتے ہوئے جس راستے پر چلا جائے وہ ہے ہدایت. اور مفسرین نے ہدایت کے 4 معنی لکھے ہیں.
ہدی للمتقین، یہاں پر یہ اور بات ہے کہ متقیوں کے لیے یہ لفظ آیا گیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ ایک اشکال یہ کر سکتا ہے کرنے والا کہ یہ تب تو قرآن ہدایت کے لیے نہیں، صرف متقیوں کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن کو کہیں پر کہا ہدی و بشریٰ للمسلمین، کہیں پر کہا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، تو کہیں پر کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، سب کے لیے اللہ رب العزت نے اس قرآن کو ہدایت بنایا ہے، ہر انسان کے لیے، خواہ وہ قرآن کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ کافر ہو، مشرک ہو، مجوسی ہو، دہریہ ہو یا یہودی ہو، نصرانی ہو، یہ قرآن جو ہے تو سب کی رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ اور یہ یہاں پر متقین کا لفظ خاص کیا ہے، چونکہ اس سے پہلے ایک تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں فرمایا کہ سورہ فاتحہ الصلاۃ بینی و بینکم نصفین، قسمتی بینی و بینکم نصفین، کہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندوں کے بیچ میں 2 حصے ہیں، اور اس میں آدھے حصے جو بندوں کے لیے کہا تو اس میں کہا اہدنا الصراط المستقیم۔ بندہ دعا کرتا ہے اپنے رب سے نمازوں میں کھڑے ہو کر کے، اور ہمیشہ ہر نماز میں بندہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔ تو وہاں پر بندے نے مطالبہ کیا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ تو اہدنا الصراط المستقیم، تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز اور اللہ کی بندگی، اللہ کی ریاضت، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے سامنے عجز و انکساری کا مظاہرہ کرنا، یہ ایک متقی شخص ہی کر سکتا ہے، عام شخص نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ہدی للمتقین کے لفظ سے اس چیز کو خاص کر دیا کہ جو کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ورنہ ہدایت کے 4 معنی ہیں۔ بھلے امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ ہدایت کے 4 معنی ہیں، 2 عام ہیں اور 2 خاص ہیں، 2 عام معنی ہیں اور 2 خاص معنی ہیں۔ وہ 2 عام معنی کون سے ہیں؟ ایک تو وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہیں ان تمام کے لیے بھی اللہ ہدایت کرتا ہے، چاہے اب اس میں انسان ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، درند ہو، کیڑے ہو، حشرات الارض ہو، جتنی بھی چیزیں جاندار ہیں ان سب کی اللہ رہنمائی فرماتا ہے، تو ان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے لفظ ہدایت کا استعمال کیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جیسا کہ خود ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو ہدایت عطا کی، ہر چیز کو، جس چیز کو، اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے ان تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ان کی رہنمائی کی۔ اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ میں اس بات کا تذکرہ کیا، ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، کہ اللہ رب العزت نے، ہمارے رب نے ہر چیز کو، ہر مخلوق کو پیدا کیا، ثم هدى، پھر اس کے بعد پیدا کرنے کے بعد بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، سب کی رہنمائی کی۔ اور پھر یہ پہلی قسم تھی، یہ عام قسم ہے جو کہ ہر مخلوق کے لیے ہے۔ دوسری قسم جو ہے اللہ رب العزت نے عام انسانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے، یہ دوسری ہدایت کی دوسری قسم عام انسان کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہی میں سے، اب انہی میں سے ہر دور کے لوگ، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو یا پھر جو بھی ہو، ہم نے انہی میں سے ایک پیشوا کو بنایا، ایک پیشوا کو بنایا انہی لوگوں میں سے، کہ جو وہ پیشوا یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے حکم سے ہدایت کی راہ دکھاتے ہیں۔ اب وہ ہدایت کس طرح کی ہو گئی؟ آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہم السلام جتنے بھی آئے ہیں سب الحمدللہ اپنے وقت کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے زمانے کے لیے ہادی بن کر کے آئے ہیں، اور یقیناً سارے انبیاء ہادی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے تو انہوں نے ہدایت کی، کہ کسی نے حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہے کا ہنر سکھایا، تو کسی نے کشتی بنانا سکھایا، کسی نے لوہاری کا کام کیا، تو اس طریقے سے کسی نے خواب کی تعبیر کی بات کی، تو اس طریقے سے کسی نے تجارت کے اصول بتائے۔ تو یہ وہ طریقہ تھا کہ یہ بھی ہدایت تھا جو ہر انسان کے لیے، خواہ وہ ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو۔ امت محمدیہ میں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں سیرت طیبہ میں اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ صرف مسلمانوں کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسوہ حسنہ جو ہے تو تمام عالم کے لیے، چونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا تھا، تو رحمت للعالمین جب بنایا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی ہے، کہ چاہے وہ عدل کے اعتبار سے ہو یا پھر وہ یہ اخلاقیات کے اعتبار سے ہو، اعمال کے اعتبار سے ہو، معاملات کے اعتبار سے ہو، صلہ رحمی کے اعتبار سے ہو، حقوق والدین کے اعتبار سے ہو، حقوق پڑوس کے اعتبار سے ہو، یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں اسلام پر صرف مبنی نہیں ہیں، بلکہ ان کا تعلق پوری انسانیت سے ہے۔
پوری انسانیت سے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی انبیاء علیہ السلام کے ذریعہ یہ کام کیا کہ امت کے ان کے قوم کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک کو پیشوا بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا، اور وہ پیشوا یہ کام کرتے رہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق ان کی رہنمائی فرماتے رہیں۔ تو یہ ہدایت کی دوسری قسم تھی جو ہر عام انسان کے لیے تھی۔ اور جو تیسری قسم ہے ہدایت کی، جو تیسری قسم ہے، ہم نے پہلے بتایا کہ ہدایت کی 4 قسمیں ہیں، 2 عام ہے اور 2 خاص ہے۔ اب یہ جو دو عام کی بات ہو گئی، اب جو 2 خاص ہے اس میں سے بھی ایک عام ہے انسان کے لیے، اس انسان کے لیے جو ایمان والا ہے۔ ایک ہے مومنوں کے لیے۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے جن کی ہدایت کی، اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ آلریڈی وہی ہیں کہ جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں، جو لوگ اللہ رب العزت نے جن کو ہدایت دی ہے، وہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، جن کے ساتھ اللہ رب العزت مزید اور بھی زیادہ ان کی رہنمائی فرماتا ہے کہ یہ ہمارے بندے نیکی کے راستے پر چلے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار بنے، قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے بنے اور اسی زندگی پر چلے۔ یہ تیسری قسم تھی۔ اللہ رب العزت نے جس کا تذکرہ اس انداز میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی، اور وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں اللہ ان کے ہدایت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ تیسری قسم تھی ہدایت کی جو مومن کے لیے تھی، جو مومنوں کے لیے تھی۔ اور جو چوتھی قسم ہے، وہ چوتھی قسم کا تعلق اس روئے زمین سے نہیں ہے، آخرت سے۔ اللہ ان کی ہدایت فرماتا ہے اس حشر کے میدان کے بارے میں، آخرت میں ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ اللہ کے مطیع و فرما بردار بنے رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق اپنی زندگی جنہوں نے گزاری، قرآن سنت کو اپنا زندگی کا اپنا اصل مغز بنایا اور قرآن سنت کی پیروی پر جنہوں نے زندگی گزاری، اللہ رب العزت ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ چوتھے ہدایت یافتہ وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ رب العزت ان کو لے جا کر کے سیدھا ہدایت کرے گا، اور وہ رہنمائی کرے گا، اور اس طرح سے رہنمائی کرے گا کہ میزان سے ہٹا کر کے، حوض کوثر سے گزار کر، تمام مراحل سے گزار کر کے، پل صراط سے گزار کر کے ان کی رہنمائی فرمائے گا، اور یہاں تک کہ ان کو جنت میں ان کے مقام، ان کی منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے اس کے بارے میں کہ سیہدیہم ویصلح بالہم، ان قریب اللہ ان کی ہدایت فرمائے گا اور اس طرح کہ وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں ہدایت کی۔ تو یہاں پر ہے تو متقین، 2 خاص میں سے یہ پہلی چیز ہے کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت سب کے لیے، متقی کو یہاں خاص کرنے کی وجہ ایک یہ بتائی، یہ